ہیلو گائز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی محمد فرمان رضا قادری وداعی شریف سے حاضر ہوں آج آپ لوگوں کی خدمت میں قربانی کے کچھ ضروری مسائل لے کر کے۔ حالانکہ میں اس بارے میں پہلے بھی بول چکا ہوں، لیکن ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے ان میں مکمل بات نہیں بتا پایا تھا۔ آج میں چاہتا یہ تھا کہ اس کو صبح اپلوڈ کر دیا جائے، لیکن وقت کی قلت نے مجھے صبح اپلوڈ نہیں کرنے دیا۔ میں معذرت کے ساتھ اب آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کچھ ضروری مسائل جن کا آپ لوگوں کو اور ہمیں خصوصاً طور پر خاص خیال رکھنا ہے۔ اور آج میں کسی بیان، کسی تقریر کے لیے نہیں، بلکہ کچھ باتیں آپ لوگوں کے درمیان رکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس باتوں کو شروع کرنے سے قبل میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، پلیز جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ لوگوں تک دین کی باتیں پہنچیں اور وہ لوگ گناہوں سے بچیں اور نیکیوں میں اپنی اضافہ کریں۔ جب ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، آپ کی بھی نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور میری بھی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ یہ ثواب جاریہ ہے، اس کو کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بات مرنے کے بھی ہمارے کام آئے گا انشاءاللہ۔ میں شروع کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصلی لربک وانحر، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیے حضرات، یہ سورہ مبارکہ ویسے تو 3 آیتوں پر اللہ نے مکمل فرما دی ہے، لیکن ان 3 آیتوں میں وہ علم چھپا ہوا ہے جس کو لکھنے کے لیے سارے سمندروں کی سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، لیکن مکمل نہیں ہو پائے گا۔ میں اپنی بات کو زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے انشاءاللہ اپنا بیان شروع کروں گا، اور اسی لیے ہی میں نے صرف ایک ہی آیت پیش کی ہے تاکہ بیان کے اصل مقصد پر میں جلد پہنچوں اور اپنے مقصد کو پورا کر دوں آپ لوگوں تک پہنچا کر کے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، بس تم نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ فصلی لربک وانحر، بس تم نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہاں جو نماز سے مراد ہے وہ عید الاضحیٰ کی نماز ہے، بقرعید کی نماز۔ اس نماز کو ادا کرنے کے لیے ہمیں چند چیزوں کے خیال رکھنے چاہیے۔ سب سے پہلے تو کوشش کرنی چاہیے صحیح وقت سے پہنچے اور جتنا جلدی ہو سکے پہنچے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جس چیز کا خیال رکھنا چاہیے وہ چیز یہ ہے کہ آج دور بہت زیادہ خراب ہے، تو کوشش کرنا یا تو عیدگاہ میں نماز ادا کریں یا اپنے علاقے کی مسجد میں ادا کریں۔ ایک سے زائد جماعت کرا لینا، لیکن روٹوں پر اس وقت میں نہ پڑھنا، چونکہ ابھی ماحول خراب ہے، مناسب نہیں کہ بھئی ہم لوگوں کو ٹارگیٹ بنایا جائے۔ اس لیے کوشش کرنا کہ بھئی روٹوں پر نہ پڑھ کر کے ایک جماعت نہ صحیح 2-3 جماعتیں کرا لی جائیں، ایک کے بعد ایک دیگر، لیکن روڈ پر نماز نہ پڑھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نماز میں جن چیزوں کی اور ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ عام نمازوں سے الگ نماز ہے تھوڑی، تو اس کی نیت سن لیں۔ سب سے پہلے نیت کی میں نے 2 رکعات نماز واجب عید الاضحیٰ زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس میں میں نے بڑے بڑے دانش مند لوگوں کو بھی دیکھا ہے، غور کرتا ہوں میں اس چیز پر، میرا خصوصی غور رہتا ہے
بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف ہو، جبکہ احادیث تو یہ کہتی ہیں کہ اگر تمہارا سینہ قبلے سے پھر جائے تو تمہاری نماز خراب ہو جائے گی۔ تو جب حدیث یہ کہتی ہے کہ سینہ اگر تمہارا قبلے سے پھر جائے تو نماز خراب ہو جائے گی، تو پھر ہم لوگوں کو منہ نہیں بلکہ رخ کہنا چاہیے، کیونکہ اس وقت میں ہمارے پیر کے ناخن سے لے کے تمام انگلیوں تک اور ہمارے پورے جسم انشاءاللہ کعبے کی طرف کو ہوتی ہے اس وقت میں۔ تو نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد میں ثنا پڑھیں گے ہم لوگ، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ بہرحال میں پوری نماز تو نہیں سنانے والا بھی کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ ثنا کے بعد میں امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر کے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے، ہمیں بھی لے جانے ہیں، اور پھر اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر کے کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے، اور کانوں تک ہاتھ لے جا کر کے پھر سیدھے چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کے کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے، اور اس کے بعد میں ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ امام صاحب جو ہے قرات کریں گے، اور اس کے بعد میں جیسے رکوع میں جایا جاتا ہے ویسے ہی رکوع میں جانا، اور سجدہ وغیرہ جو بھی کرنا ہے کر کے جب سجدہ وغیرہ مکمل ہو جائے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں، دوسری رکعت کی قرات مکمل ہو جائے، اس کے بعد میں جب امام صاحب رکوع میں جانے کو ہوں گے، اس وقت میں وہ کہیں گے اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا اور چھوڑ دینا۔ پھر دوبارہ کہیں گے اللہ اکبر، پھر اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا اللہ اکبر کہہ کر کے، اور پھر چھوڑ دینا۔ پھر تیسری مرتبہ امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، پھر اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا ہے اللہ اکبر کہہ کر کے، پھر چھوڑ دینے ہیں۔ پھر جب چوتھی مرتبہ امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، تو سیدھے آپ کو رکوع میں چلے جانے ہیں۔ باقی کی نماز بالکل اسی طرح مکمل کرنی ہے جس طرح ہوتی ہے عام نماز بھی۔ بہرحال یہ چیزیں وہ ہیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اور ان کو سمجھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ میں اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے خطبے کے وقت میں باتیں کرتے ہیں، کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی اشارے کر رہا ہے، کوئی کچھ بات، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ خطبہ بھی واجب ہے اور یہ نماز بھی واجب ہے۔ یاد رکھنا، خطبے میں بے حرمتی کرنے والے شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ خطبے کو بالکل باادب ہو کر کے نماز کی طرح بیٹھ کر کے سنیں، اور جب تک خطبہ امام صاحب مکمل نہ کر لیں تب تک ایک ہی جگہ بیٹھے رہیں، اور بالکل تمیز کے دائرے میں جس طرح خطبے میں بیٹھنا چاہیے، قاعدہ آخرہ میں جس طرح ہم بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں، زیادہ افضل ہے، تاکہ خطبے میں کوئی بے حرمتی نہ ہو، چونکہ اگر خطبے میں بے حرمتی ہو گئی تو آپ کی نماز خراب ہو جائے گی۔ اور خطبے کے جو 2 خطبے ہوتے ہیں ان کے بیچ میں جو درمیانی وقت ہوتا ہے، اس وقت میں میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں آپ کو، اس وقت میں آپ اپنی زبان سے نہیں، دل میں دعا کریں، اے اللہ میں پوری سال تک جو جائز دعائیں کروں تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بہرحال میں عید کی نماز کے مسائل آپ کو بتا دیے ہیں، دعا وغیرہ تو آپ امام صاحب کرائیں گے، اس کے بارے میں مجھے کیا مسئلہ۔ بہرحال اب میں آگے چلتا ہوں قربانی کی طرف کو۔ قربانی جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ واقعات آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ اپنے سب سے پسندیدہ چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو۔ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 دن یہ خواب دکھائی دی۔ اس کے بعد میں 10 ذی الحجہ کو آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لے جاتے ہیں، اور لے جانے کے بعد انہیں لٹاتے ہیں زمین پر۔ راستے میں جو شیطان والے واقعات رہے تھے وہ سب آپ سنتے ہیں علماءوں سے، اگر میں زیادہ لمبی کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، پھر میں یہی کہوں گا۔ بہرحال
ان کو لٹاتے ہیں. جب لٹاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بابا مجھے آپ پٹ کر کے لٹا لیں تاکہ آپ کو میرا چہرہ نظر نہ آئے اور میرا چہرہ نظر آنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی محبت میں میری محبت شامل ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو چہرہ پھیر کر کے لٹا لیتے ہیں. رخ کعبے کی طرف ہوتا ہے. اسے پتہ ہی لگتا ہے جانور کا رخ جو ہے کعبے کی طرف رکھنا بہتر ہے اور ضروری ہے. بہرحال جب وہ ذبح کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ بالکل بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں اسماعیل کو قربان کر رہا ہوں یا پھر کسی دمبے کو یا جانور کو قربان کر رہا ہوں. لیکن جب چھری چلا کر کے وہ ہٹتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ سامنے اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں. جب وہ اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پڑھتے ہیں اللہ اکبر. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر پڑھتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام اپنے والد محترم کو اللہ اکبر کہتے ہوئے دیکھ کر کے اور اپنی جگہ پر اس دمبے کو آتے ہوئے دیکھ کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پڑھتے ہیں اللہ اکبر. اور جب جبریل امین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ اکبر کہتے ہوئے دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. حضرت جبریل امین معذرت کرتا ہوں حضرت جبریل امین نے جب دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا واللہ اکبر. جب آپ نے واللہ اکبر ارشاد فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ ارشاد فرمایا ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہاں سے یہ کلمہ جو ہے اتنا زیادہ اللہ کو پسند آ گیا کہ 9 ذی الحجہ کے دن سے لے کر کے 12 ذی الحجہ تک ہم لوگوں کو یہ علماء اکرام بھی اشارہ دیتے ہیں اور افضل ترین عمل ہے کہ ہر نماز کے بعد میں کم از کم 3 مرتبہ اس کلمے کو پڑھا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں پہلے غریبوں کی بات کروں گا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بہت احسانات فرمائے ہیں بہت احسانات فرمائے ہیں. مجھ سے میں نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ کسی کا ایسے لوگوں کا نام میں لینا پسند نہیں کرتا. کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی آپ کے دین میں جو ہے غریب اور امیر کا یہاں پر فرق نہیں کیا گیا. میں نے کہا فرق غور کرنے کا مقام ہے. یہاں پر فرق نہیں کیا گیا ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے امت کے لیے یہاں پر وہ بھی نظر آتی ہے. یہ تو ضروری ہے کہ انسان کو قربانی کرنے کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے. یعنی صاحب نصاب میں یا تو 7.5 تولے سونا یا اس کی رقم اپنے گھر مکان سے علاوہ بالکل فری ہونی چاہیے. وہ بھی اس وقت میں ایسا نہ ہو کہ پوری سال فری رہے تو اس پر قربانی فرض ہوگی. اس وقت میں ہونی چاہیے. اور یا پھر 52.5 تولے چاندی. بہرحال حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غریب امت ہے اس کے لیے پہلے ہی قربانیاں پیش کر دی ہیں. حضور کریم جب بھی قربانی کیا کرتے تھے تو ایک اپنی طرف سے پیش کیا کرتے تھے اور دوسرے جانور کی جو قربانی کرتے تھے وہ امت کے لیے پیش کیا کرتے تھے. امت کی طرف سے پیش کیا کرتے تھے. اور پھر بھی امت کی دل آزاری نہ ہو اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور راستہ بتا دیا ہمیں. وہ راستہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے پاس قربانی کے لیے پیسے نہیں ہیں اگر تم صاحب نصاب نہیں ہو اور تمہارے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے کوئی جانور تو آپ جانور کی خرچ نہ اٹھائیں بلکہ آپ جو ہے پہلی ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک اپنے ناخنوں کو اور اپنے بالوں کو نہ تراشیں اور 10 ذی الحجہ کو اپنے تمام ناخنوں کو تراش لیں اور اپنے سر کے بالوں کو کٹا لیں اور زیر ناف جو بال ہوتے ہیں ان کو. تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا. اسی لیے
ان چیزوں کا خصوصاً خیال رکھنا چاہیے. آپ لوگ بالکل یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم قربانی کیسے کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے لیے بہت آسانیاں فرمائی ہیں. اور دوسری چیز جو خاص ضرورت ہے وہ میں گزارش کروں گا آپ لوگوں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے صفائی. میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جب جانور کو قربان کر دیں تو اس کے جو تمام اعضاء جو ویسٹ ہوتے ہیں، جو آپ لوگ پھینک دیتے ہیں ادھر ادھر، اسے ادھر ادھر نہ پھینکیں بلکہ اس کو دفن کر دیں، تاکہ تمہاری قوم کی زمانے والے کوئی برائی کوئی رسوائی نہ کر سکیں، تاکہ لوگ یہ تم سے نہ کہہ سکیں کہ مسلمان تو بڑے گندے لوگ ہوتے ہیں. چونکہ ہمارے اسلام کے اندر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صفائی جو ہے، پاکی جو ہے اور صفائی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے. اس چیز کا بھی دھیان رکھیں. اور ایک اور بات، قربانی کو اس انداز میں کرنا چاہیے جس سے کہ کسی کو، آپ کے پڑوسی کو یا کسی غریب کو تکلیف نہ ہو. مان لیجئے آپ قربانی کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی غریب بیٹھا ہوا ہے یا آپ کا کوئی ایسا پڑوسی جس کے پاس مال نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، تو اس کے سامنے اس طرح کی بات نہ کریں کہ یہ جانور اتنے کا آیا، ہم تو ہر سال ایسا کراتے ہیں ویسا کراتے ہیں. اس طرح کی بات نہ کریں، بلکہ اس کے سامنے جو باتیں کریں وہ یہی کریں کہ اللہ بس قبول فرما لے اسے، اللہ ہی نے قربانی لی ہے، وہی قبول فرمانے والا ہے. ادب کے دائرے میں رہیں. اگر آپ نے کسی کی دل آزاری کے لیے یہ قربانی کی تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا گوشت اور تمہارے جانور کا خون ہماری بارگاہ میں نہیں پہنچتا ہے. ہماری بارگاہ میں اگر تمہاری قربانی کے ذریعے کوئی چیز پہنچتی ہے، اگر ہمارے فرشتے تمہاری کوئی چیز لے جاتے ہیں تو وہ صرف اور صرف دو ہی چیزیں ہیں. پہلی چیز تقویٰ ہے، دوسری چیز نیت ہے. تقویٰ اور نیت ضروری ہے. خالی آپ بڑھیا سا جانور لائیں اور لوگوں کی دل آزاری کریں، اس سے بات نہیں بننے والی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، یہ تو اڑوسی پڑوسی کی بات ہو گئی، یہ تو غریب اور مسکین کی بات ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے اے لوگوں، تم جس جانور کو ذبح کرو اس کے سامنے بھی اپنی چھری پر دھار نہ لگاؤ. یاد رکھنا یہ عمل بہتر نہیں ہے. آپ اپنے قریشی سے کہیں کہ جانور سے چھپا کر کے چھری پر دھار لگائے اور تیز دھار والی چھری رکھنی چاہیے جس سے کہ جانور کو زیادہ تکلیفیں نہ ہو. اور اس کے ساتھ میں جن چیزوں کی ضرورت ہے جو آپ کو دھیان رکھنا ہے، اگر یہ کام نہیں کیے تو شاید آپ کی قربانی خلل میں پہنچ جائے گی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک سانس کی نالی اور دوسری کھانے والی نلی جو ہوتی ہے، یہ دو نلیاں کٹوائیں اور دو خون کی جو نلی ہوتی ہیں وہ کٹوائیں. اور اس کے علاوہ جانور کو جو ہڈی کی طرف کا حصہ ہوتا ہے ادھر کا نہ کاٹیں، یعنی گردن پوری جدا نہ کریں جب تک کہ اس کی جسم سے پوری طرح روح نہ نکل جائے. اس طرح جانور کو ذبح کریں. اگر اس کے ذبح ہونے سے پہلے، اس کے روح جسم سے نکلنے سے پہلے آپ لوگ اس کی خال اتار دیں گے یا اس کے اندر چھری ڈال دیں گے یا گردن کو پوری طرح جدا کر دیں گے، یہ آپ کی قربانی میں خلل ہوگا. اور بسم اللہ اللہ اکبر والا بھی عمل یاد رکھیں آپ لوگ قربانی کرتے وقت میں نے پچھلی ویڈیو میں اپلوڈ کیا تھا. ابھی بھی بات لمبی ہو رہی ہے، انشاءاللہ ابھی کے لیے اتنا ہی. باقی انشاءاللہ میں آگے آنے والے وقت میں اور مزید بیان کروں گا، لیکن ابھی کے لیے اتنا ہی. یہ خاص باتیں ہیں جن کا آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. اور غریب، مسکین، یتیم اور اپنے رشتہ داروں کا سب کا حق بھی دیں. اس گوشت میں سے کسی کا حق نہ ماریں. اگر حق مارو گے تو یاد رکھنا آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں. باقی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ میرے بولنے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو خامیاں ہوئی ہیں، اپنی رحمتوں سے معاف عطا فرمائے اور ان تمام چیزوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ.